مجھے دھتکار کر آج کیسے میری سیج سجا کر بیٹھی ہو؟ زورِ شاہ اس کے گداز بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے پھنکارا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ ہانم جو اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ 4 سال محبت میں گزار کر جب زوریز نے رشتہ بھیجا تو ہانم کے گھر سے انکار کر دیا گیا۔ زوریز کے باز پرس کرنے پر ہانم نے بھی یہ کہہ کر اسے دھتکار دیا کہ وہ اس سے ٹائم پاس کر رہی تھی، لیکن زوریز شاہ نہیں جانتا تھا کہ ہانم کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر اس سے انکار کروایا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ زوریز ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے بابا کو پتہ چلا تو ہانم کے باپ پر دباؤ ڈال کر انہوں نے ہانم کی شادی اپنے بیٹے سے کروا کر ہی دم لیا۔ یہ درد تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں اتنا تڑپاؤں گا کہ پناہ مانگو گی مجھ سے، زوریز نے کہا تو ہانم متوش سی سن ہو گئی۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں چہل پہل تھی۔ ہانم اپنی کلاس لے کر کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ کوریڈور کے کونے میں وہ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ یہ لیجیے میڈم، ایک خوبصورت سے پھول کے لیے یہ حقیر سا پھول۔ زوریز نے مسکراتے ہوئے گلاب کا پھول ہانم کی طرف بڑھایا۔ او مائی گاڈ، تم کتنے بڑے ڈائلاگ باز ہو۔ ہانم نے ہنستے ہوئے زوریز سے پھول لیا۔ یہ ڈائلاگ نہیں ہے ہانم، میرے دل کی آواز ہے، زوریز نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا میں نے۔ ہانم نے زوریز کو سنجیدہ ہوتے دیکھ حامی بھری۔ وہ ایسا ہی تھا، صدا کا جذباتی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، زوریز نے ہانم سے کہا۔ نہیں، گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، میں تمہارے لیے اسپیشل بریانی لائی ہوں اپنے ہاتھ کی، ہانم نے جوش سے کہا۔ زہے نصیب، کیا بات ہے مس ہانم سلیم، آج آپ اس ناچیز کو ایک کے بعد ایک حیرت میں ڈال رہی ہیں۔ خیریت تو ہے؟ زوریز نے شرارت سے کہا۔ تم نے نہیں کھانی تو ٹھیک ہے، میں سالم کو دے دیتی ہوں، ہانم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خبردار، تم پر اور تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے۔ زوریز نے ہانم کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زوریز نے حیرت سے اپنے آپ کو تکتے ہانم کو دیکھ کر پوچھا۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں، آدھے سے زیادہ ڈبہ تم ختم کر چکے ہو، مگر تعریف کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، ہانم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ او سوری، مائی بیڈ، یار سچ میں اتنے مزے کی بریانی بنی ہے کہ میں سب بھول گیا، بلکہ اب تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تم فائدے ہی فائدے میں ہو، زوریز نے ہانم کو دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ ہانم نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی تم اتنا اچھا کھانا بناتی ہو، میرے ڈیڈ تو تمہیں خوش ہو کر تمہاری ہاتھ لگائی پر بہت سارے پیسے دیں گے، زوریز نے شرارت سے ہانم کو ٹہوکا مارتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، ہانم شرماتے ہوئے بولی۔ او ہو، میری ہانی شرما رہی ہے، زوریز نے ہنستے ہوئے کہا۔ زوریز، میری کلاس ہے، میں جا رہی ہوں، ہانم سرخ ہوتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ ارے میری بات تو سنو، زوریز ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہانم تنگ گلیوں سے ہوتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ آج اتنی دیر کر دی ہانم، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، ہانم کی والدہ عالیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی امی، وہ ایکسٹرا کلاس تھی، اس لیے رکنا پڑا، ہانم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اندر آؤ اور منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، عالیہ بیگم کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ امی، ابا کہاں ہیں؟ ہانم نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ پتہ تو ہے تمہیں، ہر وقت اپنے دوستوں میں پھرتے رہتے ہیں، جب اپنی مرضی ہوتی ہے تو گھر آ جاتے ہیں، میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں کہ کوئی کام کر لو، مگر مجال ہے جو میری کسی بات کا اثر ہوتا ہو، میری تو اس شخص سے شادی کر کے قسمت ہی پھوٹ گئی، عالیہ بیگم دہائی دیتے ہوئے بولی۔ اچھا امی، اب اداس تو مت ہوں، چھوڑیں ابا کو، ابا کی تو عادت ہے، ہانم نے ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں، جوان بیٹی گھر پر موجود ہے مگر اس شخص کو پرواہ نہیں، کل کلا کو تمہاری شادی کرنی ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس کس کو جواب دیں گے، عالیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ امی، میری شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی، آپ پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا، ہانم اٹھ کر عالیہ بیگم کے آنسو صاف کرنے لگی۔ انشاءاللہ، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری بیٹی کو میری جیسی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑے، عالیہ بیگم نے ہانم کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، عالیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہانم کو کھانا کھانے کا کہا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ واپس چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ یہ عام سے محلے کا ایک گھر تھا جہاں پر سلیم صاحب اپنی اہلیہ عالیہ بیگم اور بیٹی ہانم کے ساتھ رہتے تھے۔ سلیم صاحب کو جوئے کی لت پڑ گئی تھی، وہ ہر وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پائے جاتے تھے، گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے تھے۔ عالیہ بیگم سلائی کر کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی، ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہانم بھی محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، مگر اکثر سلیم صاحب عالیہ بیگم سے پیسے چھین کر لے جاتے تھے اور جوئے میں لگا دیتے۔ بہت مشکل سے عالیہ بیگم اور ہانم گھر چلاتی تھیں۔
یہ پارک کا منظر تھا جہاں پر کونے میں کچھ آدمی بیٹھے تاش کے پتے اپنی اپنی باری پر پھینک رہے تھے۔ اور یہ میں جیت گیا، سلیم صاحب نے پتا پھینکتے ہوئے کہا۔ باقی سب کے چہرے پر اپنے ہار جانے پر 12 بج گئے۔ اب یہ سارے پیسے میرے ہوئے، سلیم مسکراتا ہوا بولا۔ اگلی بار دیکھنا میں تجھے جیتنے نہیں دوں گا، سرفراز منہ بناتے ہوئے بولا۔ دیکھ لیں گے، سلیم کہا لگاتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ زوریز مسکراتا ہوا سیڑھیاں اتر کے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ وعلیکم السلام مائی سن، کیسے ہو؟ حسن شاہ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم فٹ ڈیڈ، زوریز مسکراتے ہوئے بولا۔ گڈ، اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ حسن شاہ نے جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ڈیڈ، اچھی جا رہی ہیں، بس 2 سیمسٹر رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی بزنس میں ہیلپ کروں گا، زوریز نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، حسن شاہ مسکرا کر بولے۔ زوریز، وہ اکبر صاحب کی بیٹی۔ ڈیڈ پلیز، مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں صرف ابھی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہتا ہوں، زوریز حسن شاہ کی بات کاٹ کر بولا۔ اس کا گریز دیکھ کر حسن شاہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو میرا پہلا جنون، سلیم گنگناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ سلیم، یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ آپ کو پتہ بھی ہے بیٹی والا گھر ہے، کچھ تو خیال کیا کریں، وقت پر آ جایا کریں۔ عالیہ بیگم سلیم صاحب کو دیکھ کر بولی۔ منحوس عورت، چپ ہو جا، جب بھی بولے گی فضول ہی بولے گی، اور میری بیوی ہے، بیوی بن کر رہا کر، میری ماں مت بنا کر، میں جب مرضی آؤں میری مرضی، تو ہوتی کون ہے مجھے بولنے والی؟ سلیم غصے سے عالیہ بیگم کو دھکا دے کر اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کب تک چلے گا سلیم؟ گھر کے 100 خرچ ہوتے ہیں اور تم سارے پیسے جوئے میں اڑا دیتے ہو، کل کو حانم کی شادی بھی کرنی ہے، کسی چیز کی فکر ہے یا نہیں؟ عالیہ بیگم پیچھے آتے ہوئے غصے سے بولی۔ بکواس بند کر اپنی، میرا دماغ مت خراب کر، اور پیسے چاہیے نا، یہ لے پکڑ پیسے۔ سلیم نے 5,000 کے 2 نوٹ عالیہ بیگم کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، میں یہ حرام کے پیسے اپنے اور اپنی بیٹی پر خرچ نہیں کروں گی، ہم تھوڑا کھا لیں گے مگر حلال کھائیں گے، تمہاری طرح نہیں جو جوئے کے پیسوں کو پا کر خوش ہو۔ عالیہ بیگم غصے سے سلیم کو دیکھ کر بولی۔ تو چپ ہوتی ہے کہ نہیں؟ دفع ہو جائے یہاں سے، خبردار جو مجھے نصیحتیں کرنا شروع کی تو نکل جا میرے کمرے سے۔ سلیم نے عالیہ بیگم کو بری طرح دھکا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عالیہ بیگم روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ امی کیا ہوا، اب رو کیوں رہی ہیں؟ حانم نے پریشانی سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، تمہارے باپ نے زندگی عذاب بنا کے رکھی ہے، نہ جانے کب تمہارا باپ راہ راست پر آئے گا، کب ہمارے حالات بدلیں گے۔ عالیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ امی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ایک دن ابا کو احساس ہوگا کہ وہ غلط ہیں، حانم ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، عالیہ بیگم نے امید سے کہا۔ یہ کیا ہے؟ حانم نے حیرانی سے زوریز کو دیکھا جو اس کی طرف ایک کارڈ بڑھا رہا تھا۔ میری برتھ ڈے کا انوائٹ ہے، سب آ رہے ہیں اور تم کوئی بہانہ نہیں بناؤ گی، تم نے ضرور آنا ہے، زوریز نے محبت بھرے لہجے میں حانم سے کہا۔ تم جانتے ہو زوریز، امی مجھے اتنی دیر تک باہر رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حانم نے اسے سمجھانا چاہا۔ پلیز حانم، میری برتھ ڈے ہے، تم پچھلی بار بھی نہیں آئی تھی، کیا فائدہ، میرے سب دوست ہوں گے مگر تم نہیں ہوگی، یا پھر تم آنا ہی نہیں چاہتی، زوریز نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم جانتے ہو امی مجھے منع کرتی ہیں، انہیں میرا زیادہ دیر تک باہر رہنا پسند نہیں، حانم نے زوریز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، زوریز نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا تم ناراض مت ہو، میں امی کو مناؤں گی، حانم نے زوریز کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ میں تمہارا انتظار کروں گا، زوریز خوشی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گی، حانم نے اسے امید دلاتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھیں جب حانم ان کے پاس آئی۔ امی، حانم نے ان کا موڈ اچھا دیکھ کر ان سے بات کرنے کا سوچا۔ ہاں بولو، عالیہ بیگم نے چونک کر حانم کی طرف دیکھا۔ امی، وہ میرا دوست ہے نا زوریز، اس کی برتھ ڈے ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، حانم نے عالیہ بیگم کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں حانم، تمہیں معلوم ہے نا تمہارے ابا ویسے ہی تمہارے یونیورسٹی جانے کے خلاف ہیں، اوپر سے تم نے یہ دوستیاں پال لی ہیں، خبردار، تم نہیں جا سکتی، زوریز کو منع کر دو، عالیہ بیگم کہہ کر واپس ٹی وی میں مصروف ہو گئیں۔ امی پلیز، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، پلیز مان جائے نا، پچھلی بار بھی آپ نے منع کر دیا تھا، اگر میں اس بار نہ گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، حانم نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ صرف دوست ہی ہے یا کچھ اور؟ عالیہ بیگم نے جانچتی نظروں سے حانم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی صرف دوست ہی ہے، حانم نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، مگر جلدی واپس آنا، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، عالیہ بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ، آپ ورلڈ کی بیسٹ امی ہیں، حانم عالیہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی، جس پر عالیہ بیگم مسکرا دی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی انجوائے کر رہا تھا،
थोड़ी देर बाद जोरेज ने केक काटा। सब लोग उसे विश कर रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। हानम ने नोट किया था कि सब गिफ्ट बहुत महंगे थे। उसका गिफ्ट इतना महंगा नहीं था। वो एहसास कमतरी में खड़ी ये सब सोच रही थी जब जोरेज उसकी तरफ आया। क्या हुआ हानम, तुम अकेली क्यों खड़ी हो यहाँ? जोरेज ने हानम से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हानम ने मुस्कुराकर उसे विश किया। थैंक यू सो मच, तुम आई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे आने पर हुई। जोरेज ने मुस्कुराकर मोहब्बत से कहा। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। हानम ने गिफ्ट जोरेज की तरफ बढ़ाया। थैंक यू। जोरेज ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोला जिसमें खूबसूरत सी मैन वॉच थी। ओह, ये बहुत प्यारी है। जोरेज ने खुले दिल से तारीफ़ की। पर महंगी नहीं है। हानम ने सर झुकाए कहा। यार, गिफ्ट महंगा सस्ता नहीं बल्कि देने वाला अहम होता है, और तुम बहुत अहम हो मेरे लिए। जोरेज ने मोहब्बत भरी लहजे में कहा, जिस पर हानम सुर्ख हो गई। जोरेज, बहुत देर हो गई है, मैं अब चलती हूँ, अम्मी नाराज़ होंगी। हानम को वक्त का एहसास हुआ तो परेशानी से बोली। अच्छा चलो ठीक है, मगर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। जोरेज ने हानम को कहा। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी पार्टी चल रही है, तुम यहीं रहो। हानम ने उसे मना करते हुए कहा। सबसे अहम तुम हो। जोरेज कहते हुए उसे लिए पोर्च की तरफ बढ़ा और हानम उसकी फिक्र पर मुस्कुरा दी। रात के 11 बज रहे थे मगर हानम अभी तक घर नहीं आई थी। आलिया बेगम परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। सलीम को उन्होंने बहाना किया था कि वो साथ वाले घर में गई है किसी काम से। कहाँ रह गई हो हानम? आलिया बेगम परेशानी से बोली। हानम कहाँ है? आखिर कहाँ गई है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आई? जब से यूनिवर्सिटी जा रही है उसके बहुत पर निकल आए हैं। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सलीम गुस्से से आलिया बेगम को घूरता हुआ बोला। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर में हानम घर के अंदर दाखिल हुई। सलीम ने घर से बाहर झांका जहाँ जोरेज हानम को छोड़ने आया था। सलीम दरवाज़ा बंद करके वापस घर के अंदर आया। किसके साथ आई हो तुम? सलीम गुस्से से धाड़ा। अब्बा, वो मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त। अभी हानम ने इतना ही बोला था कि सलीम ने रख कर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो गिरने लगी थी कि आलिया बेगम ने उसे संभाला। क्या कर रहे हो सलीम? जवान बेटी पर हाथ उठाओगे? आलिया बेगम चीखते हुए बोली। बकवास बंद कर तूने ही इसे शह दी है। मैं इसकी यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ था, मगर तुमने कहा कि उसे पढ़ने दो और मैंने इसे पढ़ने की इजाज़त दी, तो अब ये यूनिवर्सिटी जाके ये हरकतें कर रही है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। जिस खुशफहमी में रह रही हो ना, वह मैं वैसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, इसलिए अपने दिमाग में कोई फजूल खराफात सोचने की ज़रूरत नहीं है। सलीम गुस्से से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हानम रोते हुए आलिया बेगम के गले लगी। रात पार्टी काफ़ी देर से ख़त्म हुई थी। इसी वजह से जोरेस काफ़ी देर तक सोता रहा था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आया तो हसन शाह को नाश्ता करते हुए देखा। आप ऑफिस नहीं गए अब तक? जोरेज ने हैरानी से हसन शाह को देखकर पूछा। हाँ, बस थोड़ा लेट जाऊंगा। मीटिंग है 12 बजे मेरी, इसलिए। और तुम बताओ, आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? हसन शाह ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए जोरेज से पूछा। डैड, बस रात को पार्टी थोड़ी देर से ख़त्म हुई तो इसी वजह से। जोरेज ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। चलो ठीक है, आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हसन शाह जोरेज का हाथ पकड़कर उसे पोर्च की तरफ ले गए। हैप्पी बर्थडे टू यू माय सन। हसन शाह ने ब्रांड न्यू कार की चाबी जोरेज को पकड़ाते हुए उसे बर्थडे विश की। थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू। जोरेज खुशी से हसन शाह के गले लगा। आई लव यू टू मेरी जान, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। हसन शाह ने उसका गाल थपथपाया। वो दोनों ही एक दूसरे की कुल कायनात थे। जोरेज की अम्मी की वफ़ात उसके बचपन में ही हो गई थी। हसन शाह ने अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी न की थी और हमेशा उसे हर खुशी देने की कोशिश की थी। थोड़ी देर बाद जोरेज खूब तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। बरखुरदार, अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे। हसन शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। बाबा, आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अपने दोस्तों को अपनी कार दिखाने जा रहा हूँ, सबसे बढ़कर हानम को दिखाने। वो दिल में सोचता हुआ मुस्कुराया। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हसन शाह जोरेज का कंधा थपथपा कर ऑफिस के लिए निकल गए। वो भी शान से अपनी नई गाड़ी में विराजमान होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा। तमाम तालिबात जोरेज की गाड़ी को खुशी से देख रहे थे तो कोई जोरेज से उसकी नई गाड़ी की ट्रीट मांग रहा था, मगर जोरेज की निगाहें तो सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हानम कहाँ है? जोरेज ने उसकी एक क्लास फेलो से पूछा। हानम तो आज नहीं आई, उसकी क्लास फेलो ने जोरेज को बताया। ये सुनकर जोरेज का चेहरा मुरझा गया।
وہ خاص طور پر حانم کے لیے گاڑی لے کر آیا تھا تاکہ وہ اسے اپنی نئی گاڑی میں گھما سکے، مگر وہ آئی ہی نہیں تھی۔ اس کے دوستوں نے ٹریٹ کا شور مچا دیا تو وہ ان سب کو ٹریٹ دینے لے کر چلا گیا، مگر حانم کی غیر موجودگی اسے بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ اپنے دوستوں کو ٹریٹ دینے کے بعد وہ گھر آ گیا تھا۔ اس نے کئی بار حانم کو کال ملائی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا، مگر اس طرح سے اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا۔ حانم نے بتایا تھا کہ اس کے والد تھوڑے سخت مزاج ہیں، وہ ابھی جا کر سارا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلیم اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جوا کھیل رہا تھا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا سلیم کے پاس آیا۔ سلیم، سلیم، بات سن، تیری قسمت جاگ گئی، اس آدمی نے سلیم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بہت بڑے صاحب آئے ہوئے ہیں ہوٹل میں، وہ سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو ہرا کر دکھا سکے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر وہ جیت نہ سکے، اور تو کارڈز میں بہت ماہر ہے، تو چل کر اپنی قسمت آزما، مجھے یقین ہے کہ تو جیت جائے گا، اور انعام کی رقم بھی اچھی خاصی ہے۔ اس آدمی نے سلیم کو دیکھ کر کہا۔ کتنی رقم ہے؟ سلیم نے سرسرا پوچھا۔ پورے 20 لاکھ روپے، اس آدمی نے خوشی سے بتایا۔ 20 لاکھ کا سن کر سلیم بھی خوش ہو گیا اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے باقی کے دوست بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ بڑھے۔ جنید لاشاری جو کہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک جانا مانا بزنس ٹائکون تھا، مگر ساتھ میں اپنے شوق کے لیے جوا بھی کھیل لیتا تھا۔ سلیم کو آتے دیکھ کر اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ جنید لاشاری نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، اسے ہلکا مت لیجیے، یہ بہت اچھا کھیلتا ہے، اس کے دوستوں نے سلیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ 20 لاکھ روپے ہیں، اگر تم جیتے تو تمہارے، اور اگر میں جیتا تو تم مجھے دو گے 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گیم بیسٹ آف 3 ہوگی، جو جیت گیا پیسے اس کے۔ جنید لاشاری نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سلیم سے کہا۔ سلیم نے فوراً سے ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کھیل شروع ہوا۔ سلیم بہت اچھا کھیل رہا تھا۔ جنید لاشاری اس کی چالوں پر حیران تھا، اور تھوڑی دیر بعد پہلا مرحلہ سلیم نے جیت لیا تھا۔ پورا ہوٹل خوشی سے گونج اٹھا تھا۔ جنید لاشاری کے چہرے پر شکست کا غصہ تھا۔ جنید لاشاری نے اپنے عزائم مضبوط کیا اور ایک بار پھر سے سلیم کا مقابلہ کیا، اور اس بار جیت جنید لاشاری کی ہوئی۔ معاملہ برابری پر آ چکا تھا۔ تیسرے مرحلے میں جو جیتا، اصل جیت اس کی ہوتی۔ سلیم اور جنید دونوں بہت دھیان سے کھیل رہے تھے۔ شروع میں سلیم نے پتے بہت اچھے پھینکے تھے، مگر آخر میں بازی پلٹ گئی تھی۔ جنید لاشاری تیسرا مرحلہ جیت گیا تھا اور وہی فتح پا گیا تھا۔ جنید لاشاری اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلو پیسے نکالو، جنید لاشاری نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم ایک دم گھبرا گیا۔ اس کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ وہ اسے چکا پاتا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، سلیم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، جب پیسے نہیں تھے تو کھیلنے کی بیٹھے تھے؟ مجھے میرے پیسے چاہیے، تم ہارے ہو تو پیسے تو تمہیں دینے ہی پڑیں گے، جنید لاشاری غصے سے بولا۔ سب لوگ پریشانی سے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ سلیم بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ کافی دیر بحث کے بعد جنید لاشاری نے سلیم کو 2 دن کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ 2 دن بعد پیسے آ کر لے جائے گا۔ آج بہت دن بعد حانم یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے آئی تھی۔ کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراً کوریڈور کی طرف بڑھی تھی، جب زوریز بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ حانم، حانم، تم کہاں تھی؟ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ زوریز نے پریشانی سے حانم سے پوچھا۔ حانم اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگی، جب زوریز اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ پلیز میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، زوریز نے حانم کو دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں گراؤنڈ کے کونے میں آ گئے تھے۔ بولو جو بولنا ہے، جلدی بولو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ حانم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ زوریز فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوا، تم بتاؤ تمہیں کیا کہنا تھا؟ حانم غصے سے بولی۔ حانم، میرا یہ لاسٹ سیمسٹر ہے، تم جانتی ہو ہم پچھلے 4 سال سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آئی لو یو حانم۔ زوریز نے حانم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ تمہارے گھر۔ ابھی زوریز نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ حانم نے اپنا ہاتھ غصے سے چھڑواتے ہوئے اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو، تم جیسے امیر زادوں کو کیا لگتا ہے کہ تم ہم مڈل کلاس لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کچھ بھی کر لو گے؟ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ حانم غصے سے اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زوریز پیچھے حیرت میں کھڑا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ اس کی حانم تھی
2 दिन से सलीम घर पर ही था। आलिया बेगम तो हैरान थी कि वो घर पर टिका हुआ कैसे था। नहीं जानती थी कि वो जुनेद लाशारी से बचकर घर में बैठा हुआ था। उसके पास जुनेद लाशारी को देने के लिए पैसे नहीं थे। वो आलिया बेगम को नहीं बता सका कि वो जुए में 20 लाख रुपए हार चुका है और उस पर अब 20 लाख रुपए का कर्ज है। हानम, पानी पिलाओ मुझे। सलीम ने हानम को आवाज़ दी। वो फ़ौरन से सलीम के लिए पानी लेकर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हुई भी थी। सलीम के डर की वजह से उसने जोरेज़ को बहुत बातें सुनाई थी और उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। उसकी मोहब्बत ठुकराते ठुकराते साथ ही उसने अपना दिल भी रोंदा था। सलीम सहन में ही बैठा हुआ था कि ज़ोर ज़ोर से उसका घर का दरवाज़ा खटका। सलीम ने दरवाज़ा खोला तो सामने जुनेद लाशारी को खड़ा पाया। साहब, आप? सलीम ने घबराते हुए कहा। हाँ, मैंने सोचा तुम तो मुझे इस तरह पैसे देने वाले नहीं, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे घर आकर तुमसे पैसे ले लूं। चलो मेरे पैसे निकालो। जुनेद लाशारी गुस्से से बोला। आलिया बेगम और हानम परेशानी से वो सब देख रही थी। साहब, मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं इतने पैसे आपको नहीं दे सकता। सलीम ने जुनेद लाशारी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। पैसे तो तुम्हारा बाप भी देगा। जुनेद लाशारी ने सलीम का गिरबान पकड़कर उसे धक्का दिया। एकदम ही जुनेद लाशारी की नज़र हानम पर पड़ी, जो आलिया बेगम ने फ़ौरन महसूस कर ली और उन्होंने नामहसूस अंदाज में हानम को अंदर जाने का इशारा किया। वो फ़ौरन भागते हुए अंदर चली गई। वो लड़की कौन थी? जुनेद लाशारी ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए पूछा। वो मेरी बेटी थी। सलीम ने जुनेद लाशारी को देखकर कहा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? जुनेद लाशारी ने आगे बढ़कर सलीम के कंधे पर हाथ रखा। सलीम ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे अपने पैसे भी तो चाहिए ना? जुनेद लाशारी ने सलीम के कंधे पर से गद झाड़ते हुए कहा। सलीम ने डरते हुए इस्बात में सर हिलाया। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और मुझे पैसे चाहिए, तो इसके बदले एक डील कर लेते हैं। जुनेद लाशारी ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। कैसी डील? सलीम ने नासमझी से पूछा। अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे सोचकर अच्छे से बता दो कि पैसे देने हैं या अपनी बेटी। जुनेद लाशारी कहते हुए अपने आदमियों के साथ घर से बाहर निकल गया। सलीम, ये सब क्या था? मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं होने दूंगी। आलिया बेगम ने सलीम का गिरबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा। पागल हो गई है तू, छोड़ मुझे। सलीम ने आलिया बेगम के हाथ झटकते हुए कहा। तू जुआ खेलता था, मैंने अपनी किस्मत समझकर सब्र कर लिया, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगी। तुम्हारे जैसे जुआरी से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। आलिया बेगम चिल्ला कर बोली। बको मत। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं ये फैसला ना लूं तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसको कहाँ से पैसे दूंगा? सलीम चीखते हुए बोला। ये मेरा मसला नहीं है, मगर मेरी बेटी को इस सब में शामिल मत करो। आलिया बेगम अपने आंसू पोंछते हुए बोली। फैसला हो चुका है, हानम की शादी जुनेद लाशारी से ही होगी। मैं उसका बाप हूँ और मैं उसके लिए फैसला कर सकता हूँ। बोलो हानम, तुम राज़ी हो ना? अब बताओ अपनी माँ को। सलीम हानम के सामने जाकर खड़े होते हुए बोला। हानम ने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी माँ आलिया बेगम की तरफ देखा। बोलो हानम। सलीम चिल्लाया। अब्बा मैं अब्बा मैं जोरेज़ को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। हानम रोते हुए बोली। अगले ही लम्हे सलीम का हाथ उठा और हानम के चेहरे पर थप्पड़ पड़ा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। सलीम गुस्से से धाड़ते हुए बोला। आलिया बेगम और हानम शशदर रह गईं। वो जोरेज़ से मोहब्बत करती थी, मगर अपनी माँ की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। एक पल में हानम ने वो फैसला ले लिया जिसका वो सोच भी नहीं सकती थी। अब्बा मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज़ अम्मा को इस सब की सज़ा मत दीजिएगा। हानम रोते हुए ज़मीन पर गिर गई। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, सलीम गुस्से से कहता हुआ तनफन करते हुए घर से बाहर निकल गया। अम्मी, हानम रोते हुए आलिया बेगम के गले लग गई। घर का माहौल इस कदर डिस्टर्ब था कि हानम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसका यूनिवर्सिटी जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जोरेज़ बेचैन था। वो हानम के उस दिन के रवैये से परेशान था। वो जानता था हानम वैसी नहीं है। वो उससे बात करना चाहता था, मगर हानम यूनिवर्सिटी ही नहीं आई थी। जोरेज़ से मज़ीद इंतज़ार ना हुआ तो वो अपनी गाड़ी हानम के घर की तरफ मोड़ गया। सलीम, जो सहन में बैठा हुआ था, दरवाजे की बेल पर दरवाज़ा खोलने गया और जोरेज़ को दरवाजे पर देखकर सलीम ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। हाँ भाई, कौन हो तुम? क्या लेने आए हो यहाँ? सलीम ने जांचती नज़रों से जोरेज़ को देखकर पूछा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं जोरेज़ हूँ।
حانم کا کلاس فیلو، وہ آج یونیورسٹی نہیں آئی، زوریز بات بناتے ہوئے بولا۔ حیرت ہے حانم کی یونیورسٹی نہ آنے کی تمہیں کیا ٹینشن؟ سلیم آئی برو چکا کر بولا۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زوریز گھبراتے ہوئے بولا۔ خیر، اب حانم یونیورسٹی نہیں آئے گی، اس کی شادی ہونے والی ہے، اب جاؤ یہاں سے اور آئندہ آنے کی ضرورت نہیں۔ انکل، حانم کی شادی؟ زوریز کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، حانم کی شادی، اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اب جاؤ بھائی، فضول وقت ضائع مت کرو، سلیم ناگواری سے بولا۔ شور سن کر حانم اور عالیہ بیگم بھی دروازے پر آ گئیں۔ انکل ایسا نہیں ہو سکتا، انکل میں بہت محبت کرتا ہوں حانم سے، زوریز آنکھوں میں نمی لیے بولا۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی تم جیسے لفنگوں کو منہ نہ لگائے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، خبردار جو آئندہ یہاں دکھے، نکلو میرے گھر سے، سلیم صاحب نے زوریز کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ حانم پلیز تم کچھ کہو نا، بتاؤ انکل کو تم بھی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ زوریز نے امید بھری نظروں سے حانم کی طرف دیکھا۔ حانم کے دل میں ٹیس اٹھی، وہ اپنی محبت کی خاطر اپنی ماں کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ چلے جاؤ زوریز، میں تم سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف دل لگی تھی، حانم روتے ہوئے بولی۔ نہیں حانم، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں جانتا ہوں تم بھی محبت کرتی ہو مجھ سے، زوریز روتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ چلے جاؤ زوریز یہاں سے، پلیز میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، نہیں کرتی میں تم سے محبت۔ حانم نے زور سے زوریز کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی محبت کو بھی اپنے دل کے دروازے میں بند کر لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے گئی تھی۔ اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، سلیم نے حانم کا منہ دبوچتے ہوئے کہا اور غصے سے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حانم تھکے ہارے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور بستر پر گر کر اپنی محبت کا ماتم منانے لگی۔ سلیم نے جنید لاشاری کو حانم کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی اور اگلے ہفتے اس کا نکاح تھا۔ زوریز غصے سے گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ حسن شاہ جو لاؤنج میں بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، حیرت سے زوریز کو کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ زوریز نے کمرے میں آتے ہی کمرہ لاک کر دیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ بیڈ کی چادر زمین پر جھول رہی تھی، صوفوں کے کشن کھڑکی سے باہر پھینکے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھا بری طرح سے رو رہا تھا۔ انکل، میں بہت محبت کرتا ہوں حانم سے، بکواس بند کرو، میری بیٹی تم جیسے لفنگوں کو منہ نہ لگائے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، خبردار جو آئندہ یہاں دکھے، نکلو میرے گھر سے۔ حانم پلیز تم کچھ کہو نا، بتاؤ انکل کو تم بھی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ چلے جاؤ زوریز، میں تم سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف دل لگی تھی، حانم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زوریز نے غصے سے کانچ کی بوتل اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے ماری۔ چھناک کی آواز سے شیشہ ٹوٹا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو حانم؟ زوریز غصے سے چلایا۔ سب آوازیں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ زوریز نے ڈریسنگ ٹیبل کے ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور تکلیف سے آنکھیں بند کر کے اس کو اپنی کلائی پر پھیر لیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری چہرہ اس نے دیکھا تھا وہ حانم کا تھا۔ زوریز جب بھاگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا تھا، حسن شاہ کو تشویش تو ہوئی تھی، مگر وہ لاؤنج میں دوبارہ سے اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ حد سے زیادہ زوریز کے معاملے میں نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بچوں کو اسپیس دینا بہت ضروری ہے۔ وہ واپس اپنی کتاب میں مصروف ہوئے ہی تھے کہ اچانک سے زوریز کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ وہ فوراً پریشانی سے زوریز کے کمرے کی طرف بڑھے، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا اور دروازہ زوریز کھول نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ملازم سے زوریز کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی منگوائی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، حسن شاہ کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی زوریز زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کی کلائی سے بری طرح سے خون بہہ رہا تھا۔ اشرف، گاڑی نکالو، ہمیں فوراً زوریز کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ حسن شاہ نے اپنے ملازم کو آواز دی اور فوراً زوریز کو لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ حسن شاہ پریشانی سے آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے پہلے پولیس کیس کا کہہ کر علاج کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر پھر حسن شاہ کا اثر و رسوخ دیکھ کر وہ فوراً سے زوریز کا علاج کرنے لگے۔ حسن شاہ بالکل ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ آج صرف زوریز نہیں بلکہ حسن شاہ بھی ٹوٹے تھے۔ ان کی زندگی کا کل سرمایہ اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ حسن شاہ کو بھی اپنے ہاتھوں سے زندگی ریت کی مانند گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ ڈاکٹر، کیسا ہے زوریز؟
حسن شاہ نے متفکر لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھا۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، مگر ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں پیشنٹ کو ہوش آئے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے حسن شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے زوریز کو زندگی دی۔ تھوڑی دیر بعد جب زوریز کو ہوش آیا تو حسن شاہ غصے سے کمرے کی طرف بڑھے۔ زوریز شرمندہ سی آنکھیں جھکائے لیٹا ہوا تھا۔ حسن شاہ کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں اس حرکت کی وجہ؟ ایسی کون سی وجہ تھی جس نے تمہیں اپنی جان لینے پر مجبور کیا کہ تمہیں اپنے باپ تک کا خیال نہیں آیا جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کس کی محبت تم پر حاوی ہو گئی کہ تم اپنے باپ کی محبت بھول گئے؟ کیا تمہیں اپنے بوڑھے باپ کا ذرا خیال نہیں آیا؟ حسن شاہ غصے سے بولے۔ زوریز شرمندہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انسان جس بات میں آ کر اکثر ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ زوریز نے بھی جذبات میں آ کر اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے باپ کا اس کے بغیر کیا ہوگا۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دینا پسند کرو گے؟ حسن شاہ نے زوریز کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ۔ زوریز اچانک سے حسن شاہ کے گلے لگ کر لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حسن شاہ بھی ایک پل کو نرم ہو گئے۔ اپنے جان سے عزیز بیٹے کو اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ حقیقتاً حسن شاہ نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، وہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ڈیڈ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ میری زندگی ہے، میں اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، میں اس کے بغیر مر رہا ہوں، پل پل مر رہا ہوں۔ ڈیڈ۔ زوریز کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ حسن شاہ کو وہ آج بھی چھوٹا سا بچہ لگا جو رو کر اپنے ڈیڈ سے اپنی فرمائشیں پوری کروایا کرتا تھا۔ ادھر دیکھو اپنے ڈیڈ کی طرف، اپنے ڈیڈ پر بھروسہ ہے نا؟ حسن شاہ نے زور سے استفسار کیا۔ زوریز نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس اب فکر مت کرو، تمہارے ڈیڈ تمہاری اس سے ضرور شادی کروائیں گے، کسی اور سے اس کی شادی میں ہونے نہیں دوں گا۔ بس تم اپنا خیال رکھو اور خبردار اب کوئی ایسی فضول حرکت مت کرنا۔ حسن شاہ اس کو پیار کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاں سنو توقیر، ایک نام بھیج رہا ہوں، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلواؤ۔ زوریز کی کلاس فیلو ہے، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اور پھر توقیر نے اگلے 1 گھنٹے میں ساری ڈیٹیلز حانم سلیم کی حسن شاہ کے سامنے رکھ دی تھی۔ حانم سلیم، آپ کا نکاح زوریز شاہ ولد حسن شاہ سے ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ پورے کمرے کی خاموشی میں مولوی صاحب کے الفاظ گونجے۔ ایجاب و قبول کے بعد وہ دونوں ایک پاکیزہ بندھن میں بندھ گئے تھے۔ کچھ پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ جہاں کچھ دیر پہلے زوریز شاہ اپنی محبت کے لیے رو رہا تھا، اب وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے حانم کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے دعائیں دی۔ نکاح کے بعد حسن شاہ نے حانم کو اپنے گھر بھجوا دیا تھا۔ 2 دن بعد زوریز کو ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور وہ گھر آ گیا۔ عالیہ بیگم نے خاص طور پر حانم کو آج دلہن کے روپ میں تیار کیا تھا اور وہ زوریز کے کمرے میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ زوریز کمرے میں داخل ہوا کہ سامنے ہی نظر دشمن جان پر پڑی۔ زوریز بیڈ پر حانم کے قریب بیٹھ گیا۔ حانم گھبرائی سی بیٹھی تھی جب کمرے میں زوریز کی آواز گونجی۔ مجھے ٹھکرا کر میری ہی صحت سجا کر کیسا لگ رہا ہے؟ تم نے تو مجھ سے دل لگی کی تھی، مگر میں نے تم سے واقعی محبت کی تھی، مگر تم محبت کے قابل نہیں ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسی خود غرض لڑکی کی محبت میں نے اپنے باپ کو دکھ دیا۔ زوریز کے لہجے میں غصے اور نفرت کی پھنکار تھی۔ مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا، میں تو محبت کرنے والا شخص تھا، مجھے نفرت کرنا تم نے سکھائی، اب تم ہی اس نفرت کی حقدار ہو۔ زوریز غصے سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے حانم اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے گوائی تھی۔ کچھ دیر بعد زوریز واش روم سے باہر نکل کر بیڈ کی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ حانم روتے ہوئے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ ان کی شادی کی پہلی رات بہت عجیب تھی۔ ایک کے دل میں شرمندگی تھی تو دوسرے کے دل میں غصہ اور ناراضگی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ دونوں کے درمیان اجنبیت کی سرد دیوار قائم رہی۔ حانم نے زوریز کو منانے کی کوشش کی، مگر زوریز نے ہر بار اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا، وہ سخت ناراض تھا اس سے۔ حانم نے اسے منانے کی ہر کوشش کر چکی تھی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔
حسن شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھے فائل پر کام کر رہے تھے جب زوریز اسٹڈی میں داخل ہوا۔ ڈیڈ آپ فری ہیں؟ زوریز نے اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، تمہارے لیے تو فری ہی فری ہوں، حسن شاہ نے اپنا کام چھوڑتے ہوئے کہا۔ زوریز ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، اتنے دنوں سے میرے دماغ میں یہ سوال چل رہا تھا، آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ زوریز نے حیرانی سے حسن شاہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حسن شاہ نے سرد آہ بھری۔ تمہارے اظہار کے بعد میں نے توقیر سے حانم کی ساری ڈیٹیلز نکلوائی تھیں اور مجھے معلوم ہوا کہ حانم کا باپ سلیم جو ہے وہ جواری ہے اور اس نے جوئے میں پیسے ہار دیے تھے اور اس کے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اس نے بدلے میں حانم کا رشتہ جنید لاشاری سے کر دیا۔ حسن شاہ کے بتانے پر زوریز نے غصے سے اپنی مٹھی بند کی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر سلیم کا حشر نشر کر دے جس نے اپنی اتنی پیاری بیٹی کی قدر نہیں کی۔ پھر؟ زوریز نے سوالیہ نظروں سے حسن شاہ کی طرف دیکھا۔ پھر کیا؟ سلیم پر اپنی بیٹی پر زور زبردستی کرنے اور بیوی پر مار پیٹ کرنے کا پرچہ کٹوا کر میں نے اسے جیل کے اندر کروا دیا، اور جنید لاشاری، اس کی تو بات ہی مت کرو۔ اس کے بہت سے پروجیکٹس ہماری کمپنی کے پاس ہیں، اسی لیے وہ مجھ سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ میرے آگے آتے ہی اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سلیم کے جیل جانے اور جنید لاشاری کے پیچھے ہٹنے پر حانم کے سامنے میں نے التجا کی کہ وہ تم سے شادی کر لے۔ عالیہ بہن نے اسے سمجھایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم تمہارے پاس ہاسپٹل میں تھے اور پھر تمہارا اس سے نکاح کروا دیا گیا۔ اور ہاں، اب سے عالیہ بہن ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ انہیں بالکل ماں والا مان دینا، حسن شاہ نے مسکرا کر کہا۔ آئی لو یو سو مچ ڈیڈ، آپ ہمیشہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میری ہر بات کی پرواہ کرتے ہیں، میری ہر فکر پر آپ گھل جاتے ہیں، میں آپ کا شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ زوریز نے نم آنکھوں سے حسن شاہ کی گلے لگتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو ٹو میرے بیٹے، حسن شاہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ زوریز حسن شاہ کے کمرے سے باہر نکلا جب سامنے سے عالیہ بیگم آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم آنٹی۔ زوریز نے مسکرا کر عالیہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹے کیسے ہو؟ عالیہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بابا نے مجھے بتایا کہ اب سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جان کر بہت عرصے سے اس گھر میں ایک عورت کی کمی تھی جو آپ کے آنے سے پوری ہو گئی۔ آپ بالکل میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم بھی میرے لیے میرے بیٹے جیسے ہی ہو، اور اگر میں تمہاری ماں جیسی ہوں تو پھر مجھے آنٹی نہیں امی ہی کہو، حانم کی طرح۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جی امی۔ زوریز نے تاویداری سے ان کی بات مانی، جس پر انہوں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ زوریز کمرے میں آیا تو وہ گم سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حانم کو زوریز کے رویے سے تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ صرف صبر ہی کر سکتی تھی۔ میرے دوست نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، تیار ہو جاؤ، زوریز کہتا ہوا اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حانم نے نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھی۔ زوریز بلیک پینٹ اور سفید شرٹ میں تیار کھڑا گھڑی باندھ رہا تھا جب حانم بلیک کلر کی لانگ فراک میں شفون کے دوپٹے کے ساتھ کھلے بال چھوڑ کر باہر آئی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ زوریز کو اپنی نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ زوریز بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہن رہا تھا، مگر اس کی ساری حسیات حانم کی طرف تھیں۔ حانم اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی ہلکا سا میک اپ کیا اور زوریز کی نظروں سے گھبراتی ہوئی وہ کمرے سے جانے لگی تھی کہ اس کا پاؤں کارپٹ میں پھسلا اور وہ گرنے لگی تھی کہ زوریز نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ حانم کا دل کر رہا تھا وقت یہیں رک جائے۔ اچانک زوریز کا فون بجا اور محبت ناک فسوں ٹوٹ گیا۔ زوریز کمرے سے باہر نکلا، حانم بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں زوریز کے دوست کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ حانم کے ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کی چھنکار سے زوریز کا دل زیر و زبر ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ زوریز گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سے زوردار آواز آئی۔ زوریز نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر باہر نکلا تو گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ زوریز نے غصے سے ٹائر کو لات ماری۔ رات کا وقت تھا، سڑک سنسان تھی۔ حانم کو ڈر لگ رہا تھا۔ زوریز جھنجھلاتے ہوئے ڈرائیور کو فون کر رہا تھا کہ وہ دوسری گاڑی لے کر آئے۔ سگنل کی پرابلم کی وجہ سے وہ تھوڑا آگے بڑھا اور کال ملانے لگا۔ چل دل میرے، چھوڑ یہ پھیرے۔ دو لڑکے نشے میں دھت وہاں سے گزر رہے تھے۔ گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی نظر حانم پر پڑی۔ اوئے یہ دیکھ، اکیلی حسین لڑکی، ایک لڑکا خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ان دونوں نے زبردستی حانم کو کھینچ کر گاڑی سے نکالا۔ چھوڑو مجھے زوریز، حانم بری طرح روتے ہوئے چلائی۔ زوریز جو ڈرائیور سے بات کر کے واپس آ رہا تھا،
حانم کی چیخ پر بھاگتا ہوا آیا جہاں دو لڑکے اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بری طرح روتے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی۔ چھوڑ میری بیوی کو، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ زوریز نے ایک لڑکے کو بری طرح لات ماری، وہ دور جا کر گرا۔ دوسرا نشے میں دھت زوریز کو مارنے آیا کہ زوریز نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ زوریز ان دونوں کو بری طرح پیٹ رہا تھا، وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگے۔ تم پاگل ہو؟ اتنی عقل نہیں کہ شیشہ بند کر کے دروازہ لاک کر کے بیٹھتی؟ زوریز غصے سے حانم کا بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ حانم بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ زوریز نے اس کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا کہ حانم روتے ہوئے زوریز کی پشت سے لگ کر شدت سے رو دی۔ زوریز کو اپنے دل کی دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری زوریز، آئی ریئلی لو یو۔ میں جانتی ہوں تم میرا یقین نہیں کرو گے، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ابا نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی تو وہ امی کو طلاق دے دیں گے، اسی لیے تمہیں تکلیف پہنچائی میں نے۔ زوریز نے مڑ کر حانم کو شدت سے اپنے سینے میں بھینچا۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں میری جان، تمہاری امی نے سب بتا دیا تھا مجھے، میں بس تمہارے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری میں نے تمہیں اتنا تنگ کیا، آئی پرومس اب ساری زندگی پیار ہی کروں گا۔ زوریز نے کہتے اس پر حصار تنگ کیا۔